والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز مصلیان، ہم سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے. معزز ناظرین، آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے تلاوت شروع کی گئی. سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے اندر توحید کی اہمیت اور اسی طریقے سے دعا کا موجود رہنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیادہ اہمیت اس لیے بھی بیان کی کہ اس میں سب سے اہم چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے توحید، جس میں بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. لہذا اس کے اندر ایک بات تو یہ پائی گئی. دوسری بات، اس سورے کے کئی نام ہیں، تقریباً اس سورے کے 11 نام ہیں. مختصراً یہ جان لیجیے کہ اس سورے کا نام الفاتحہ، الحمد، سبع من المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، شفا، رقیہ، یہ کئی معنوں میں یہ معنی اور یہ نام جانا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے اس کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی گئی. سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کو نقل کیا. حدیث نمبر 780. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. لہذا اس سورے کی کئی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت میں تقریباً 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 حرام اور 1000 ممنوع چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر 1000 خبر اور 1000 احکام اور 1000 حرام چیزیں اور 1000 ممنوع چیزیں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی عقلی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا. جو لوگ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی کتاب نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھی گئی کتاب ہے، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 کے اندر اس کی شہادت دیتے ہوئے اللہ نے بیان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ هَٰذَا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل کوئی ایک صورت لا کر پیش کر کے دکھا دو اگر واقعی میں تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے دیا کہ اگر تم سچے ہو جو یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو نبی پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے، جس کی بات بتاتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ عقلی دلیل بھی اس چیز کو قابو نہیں کرتی ہے. مزید اس کے بارے میں اللہ رب العالمین چیلنج فرماتے ہوئے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ رب العالمین نے کہا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، ایسا نہ کر سکو اور تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، اللہ کا چیلنج ہے، یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے. لہذا آپ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہذا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگوں کا یہ گمان تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کے جانب سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کڑھ کر پیش کرتا ہے، اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے دیا. دوسری بات، نیک عمل کرنے والوں کا انجام جنت ہے. نیک عمل کرنے والوں کا انجام جنت. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وهم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کو نیک عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ کہاں پر رکھا ہے؟ جنت کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں باقاعدہ، وہ جنت کا تذکرہ اللہ نے اسی آیت کے اندر کر دیا کہ اس کے اندر پھل ہے، فروٹ ہے، اس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں. یہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کیا؟ کن لوگوں کے لیے؟ جو نیک عمل کرنے والے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہوا. تیسرا پوائنٹ، اللہ رب العالمین نے اللہ کی وجود کی خود عقلی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 اللہ رب العالمین نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ نے بیان کیا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم کیسے اللہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے شرک کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر کوئی جان نہ تھی، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی وجود کی عقلی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل کو سمجھاتے ہوئے بیان کیا کہ کیسے تم گمان کرتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی وقار نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا، لہذا پھر دوبارہ تم اللہ کے جانب پلٹائے جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی، پھر اللہ کے جانب لوٹ جاؤ گے. اسی طریقے سے ایک پوائنٹ سورۃ البقرہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، خلاصہ پیش کرنا ہے. اسی کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کائنات کے مقصد تخلیق اور انسان کا کائنات سے تعلق کیا ہے. یعنی کائنات کا مقصد اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو کیوں بیان کیا اور انسان کا اس کائنات سے کیا تعلق ہے، کائنات کو کیوں بنایا، اس کائنات سے انسان کا کیا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا اور ہر چیز وہ خوب جاننے والا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اسی کے اندر ایک پوائنٹ اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کا آغاز کا تذکرہ کیا. انسان کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے حکم سے آدم کا سجدہ کرو، تم آدم کا سجدہ کرو. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی کئی چیزیں بیان کی، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم کی تربیت کی تو انہیں چند چیزوں کے لیے جنت میں رکھا اور ابلیس آدم اور ان کی بیوی سیدہ حوا کو بہکا کر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرایا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 35-36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. مفصل آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور دونوں میں سے جو چاہو جہاں چاہو جیسے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو. لہذا یہ چیز شیطان کو برداشت نہ ہوا اور شیطان نے آدم علیہ السلام اور مائے حوا کو بہکایا، لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر دے مارا. تو دو چیز کا ایک پوائنٹ اس میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے انسانوں کی تخلیق آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. وہ متکبر، وہ تکبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. پھر اس ابلیس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام اور مائے حوا کو گمراہ کیا، بہکایا، انہیں پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، ہمارے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں بھی گمراہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانی میں بنی اسرائیل کی حیثیت، تاریخ انسانی میں بنی اسرائیل کی حیثیت، اللہ رب العالمین نے ہر زمانے اور ہر وقت میں ایک قوم کو ممتاز کیا عملاً اسے خلافت عطا کی. جب وہ دین کا راستہ چھوڑ دیتی ہے تب اللہ رب العالمین اس کے ہلاک کر دیتا ہے اور بالآخر سیدنا اگلی کو سپرد کر دیتا ہے. جب کوئی قوم اللہ رب العالمین کسی کو منصب عطا کرتا ہے، کسی کو دائر پناہ بناتا ہے، کسی کو سردار بناتا ہے اور وہ لوگ اگر اللہ کی
کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ہٹا دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کا سپرد کر دیتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ منصب عطا کیا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ منصب عطا کیا. پہلے آپ کے بیٹے اسحاق کی اولاد کو بنی اسرائیل کا منصب عطا کیا، انہیں نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی، لیکن جب انہوں نے فرما برداری کے بجائے نافرمانی کی حد کراس کر دی تو اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر دیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے درمیان اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا، تمام انبیاء اور رسول کا اللہ رب العالمین نے امام بنا کر بھیجا. لہذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، پس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی انہیں سزا کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا جو ان لوگوں نے شرک کر لیا تھا. بنی اسرائیل نے باقاعدہ ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور اسے پوجنے پاٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منع کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بچڑا ذبح کرنے کا تذکرہ کیا کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے تو تم بچڑا ذبح کرو. لہذا بنی اسرائیل اتنی شرکس تھی کہ وہ اللہ سے سوال کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتی تھی بچڑا کیسا ہونا، بچڑے کا رنگ کیسا ہونا، اس کی حیت کیسی ہونا. تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کر تو کرنا ہے، نہیں منع کر دی تو رکنا ہے. زیادہ سوالات آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا، اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک بچڑے کی قربانی پیش کرو، انہیں کر دینا چاہیے تھا. لیکن وہ ظالم قوم جسے اللہ رب العالمین نے من سلوہ نازل کیا، بہت ساری چیزوں سے سرفراز کیا، وہ قوم اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کرنے کے بجائے اللہ سے سوال جواب کرنے لگی. بچڑا کیسا ہونا، اس کی شکل کیسی ہونی، اس کا کلر کیسا ہونا، اس کی ہائٹ کیسی ہونی، موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود علماء کا تذکرہ اس میں کیا کہ یہود جو علماء تھے ان کے درمیان جو اپنے مفاد کے مطابق مسائل کو گڑھ کر لوگوں کو بتانے لگے اور ان کے مسائل کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مما یکسبون. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں. بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے جس سے وہ کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان لوگوں کی تردید کی جو تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ثمنا وقالوا. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ چند چیزوں پر چند ٹکوں پر شریعت کو بیچ دیتے تھے، شریعت میں کا سودا کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ پچھلے قوم کے لوگ جو کرتے تھے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. قرآن کریم کا فائدہ کیا ہوتا ہے تلاوت کا یا اس کے معانی مفاہیم کا کہ ہمیں بھی اس چیز سے بچنا ہے. لہذا آج جو لوگ دنیا کے اندر چند ٹکوں پر تعویذ اور ونڈے کا سودا کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر اس سے چند ٹکے حاصل کرتے ہیں اور ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو لہذا یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک پوائنٹ اور اس کے اندر ہے
کہ موت کا خوف اور آخرت سے کراہت. بنی اسرائیل کا ایک یہ بھی برا حال تھا کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے تھے، موت سے ڈرتے تھے اور آخرت سے گھبراتے تھے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 کے اندر فرمایا وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ إِلَى آخر آیہ. آیت لمبی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ یہ لوگ 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ کتنا بھی انہیں عمر دے دی جائے یہ لوگ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے جھکنے والے نہیں ہیں، شرک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ لمبی عمر مانگتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں اور آخرت کا خوف کھاتے ہیں. موت سے ڈرنا، آخرت کے بارے میں خوف کھانا ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا شیوہ کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی کارستانیوں پر نظر رکھی ہے کہ بنی اسرائیل کی کارستانیاں کیا تھی، ان کے اندر خرابیاں کیا تھی. یہ ایک آخری میسج ہے عوام الناس کے لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر کیا کیا برائی پائی جاتی تھی. غور سے سنیں، انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ آپ لوگ سمجھتے جائیے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا، نمبر 1. نمبر 2، بچڑے کی پوجا کرنا. نمبر 3، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا. نمبر 4، سچی توبہ کرنے سے انکار کرنا. نمبر 5، نعمتوں کی ناشکری کرنا. نمبر 6، اللہ کے احکامات سے یعنی جن حکموں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا قرآن کریم کے اندر اس سے ہیلا بہانہ تلاش کرنا. میں نے سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ بچڑے کا حکم اللہ نے دیا، کیسا، کہاں سے، کتنا موٹا، تازہ، یہ ساری چیزیں ہیلا کرنا، بہانہ کرنا. اسی طریقے سے اللہ کے احکامات میں ہیلا سازی کرنا. نمبر 7، قتل و غارت گری کرنا. نمبر 8، خود ساختہ دین سازی کرنا، یعنی دین کو اپنی طرف سے پیش کرنا، گڑھنا. یہ چیز بنی اسرائیل کے اندر پایا جاتا تھا. نمبر 9، باطل عقائد، گندے عقیدے ان کے اندر پائے جاتے تھے. نمبر 10، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، وہ لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے تھے. نمبر 11، غیر خاندان کے نبی کو ماننے سے انکار کرتے تھے. ان کا کیا نظریہ تھا کہ اگر نبی ہمارے خاندان کا نہیں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا وہ انبیاء کا انکار کرتے تھے. نمبر 12، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کرتے تھے. زندگی سے محبت اور موت سے نفرت کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 13 چیزوں کا تذکرہ، یعنی 13 ان کا عمل کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. جبریل علیہ السلام سے بھی بنی اسرائیل دشمنی رکھتے تھے. نمبر 14، جادو کرتے تھے. نمبر 15، انبیاء کی گستاخیاں کرتے تھے. نمبر 16، مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے. نمبر 17، عبادت گاہوں کو ویران کرنا، یہ ان کا اصل مقصد تھا، یہ عبادت گاہوں کو ویران کر دیتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے شان کے اندر قرآن کریم کی آیتیں نازل کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا تذکرہ کیا کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیا. اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بیان کیا کہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 یعنی 129. اے ہمارے رب، ہم انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر کے کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان بھیجا ہے تاکہ میں قرآن کریم کی آیتیں آپ لوگوں کے پاس پڑھ کر سناؤں. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا عمل فائدہ دے گا. دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر گریبان میں جھانکو. کیونکہ ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہے، کسی کے عمل کے تعلق سے کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا 134 کے اندر آیت نمبر 134 سورۃ البقرہ، اللہ نے فرمایا آخری آیت تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کیا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں،
جو گزر چکے ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے. آپ کے آپ کے آبا و اجداد شرک کرتے تھے، وہ آپ کے باپ دادا سے پوچھا جائے گا. ہاں اگر آپ کے درمیان وہ موجود ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو آپ سے سوال کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہرگز مطلب ہے کہ قبر کے سوال کو آپ سے پوچھا جائے گا. میدان محشر میں جو جیسا عمل کرنے والا ہے اس عمل کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا. لہذا دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں آدمی کو جھانک لینا چاہیے کہ اس کا عمل اس کے لیے ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے معانی مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ خوب احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادتوں کو، تلاوت کلام اللہ کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک کی تمام نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو کچھ گناہ ہو چکا، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ 11 مہینے بھٹک بھٹک کر رب العالمین ہم نے اپنے سروں پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا. اے اللہ پھر بھی ہمیں امید ہے، تو رحمان ہے، تو غفار ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت سے، تو اپنے بخشش سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو بخش دے. اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے، غلاظت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.